بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا مبارک وسلم بعدد کل ذرۃ مئات الف مرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام دوست احباب جانتے ہیں کہ ہم نے نماز طہارت کے مسائل کے اوپر لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک پاکی اور ناپاکی کے سلسلے میں ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر لوگ اکثر گھروں میں بچے پوچھنا سے شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک سوال آیا جس میں پوچھا گیا کہ کیا ناخن ہم کس حد تک کاٹ سکتے ہیں؟ کیا عورتوں کا ناخن کاٹنا بھی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یا زیر ناف بال کس حد تک کاٹے جا سکتے ہیں؟ کیا چنے کے دانے کے برابر اگر بال بڑھ جائیں تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے؟ اس طرح کے سوالات کچھ آئے ہیں جس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ ناخن کے معاملات کے اوپر عورت اور مرد میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کے لیے سیم حکم عطا کیا ہے کہ دونوں کے لیے ناخن کا بڑھانا ممنوع ہے۔ ہماری بہنیں، مائیں، بچیاں سمجھتی ہیں کہ یہ زینت کا سمبل ہے کہ ناخن بڑے ہوں گے، نیل پالش لگی ہوگی تو خوبصورت لگیں گی، جبکہ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا حکم اس کے مکمل برعکس ہے۔ اللہ کے حبیب نے اسے منع فرمایا اور فرمایا ہے کہ جو لوگ اس ناخن بڑھاتے ہیں ان ناخن میں شیطان ٹھکانہ کرتا ہے، شیطان اس میں رہتا ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ کوئی بھی عمل کریں گے، کھانا کھا رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں یا کچھ بھی کر رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، تو اس میں شیطانیت کا عمل بڑھتا جائے گا اور روحانیت کا عمل ختم ہوتا جائے گا، یہ خیال رکھیں۔ اچھا، ناخن کی جو حد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا یہ گوشت ہے، اس گوشت کے لیول پہ آپ کے ناخن رہنے چاہیے، اس سے آگے بڑھیں تو کاٹ لینے کا حکم ہے۔ دوسرا کہا گیا کہ زیر ناف بال جو ہیں وہ کس حد تک کاٹنے کا شرعی حکم ہے۔ تو یاد رکھیں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ شریعت نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے بال کاٹنا شروع کریں گے، اور اس میں رانیں شامل نہیں ہوتی اور پیچھے کا حصہ شامل نہیں ہوتا۔ سامنے جو ناف سے لے کر نیچے کا جتنا بھی حصہ ہے اس میں سارے بال اس کو صاف کرنے چاہیے۔ اچھا، اس میں حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ 1 ہفتے میں کاٹنا سنت ہے، اور 15 دن میں کاٹنا جو ہے مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اسے کہتے ہیں کہ انسان اگر کرے تو بہت اچھا عمل ہے، نہ کرے تو اگر وہ اس پہ عمل نہ کرے تو گناہگار گناہگار نہیں ہوگا۔ اس میں مکروہ تنزیہی کا معاملہ یہ ہے۔ منع ہے اس کی اوپر اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ مکروہ تنزیہی کی طرف داخل ہو جائے چیز، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن 40 دن اگر اس نے گزار دیے، 40 دن تک نہ کاٹ سکا تو اس کے بعد وہ مکروہ تحریمی میں داخل ہو جائے گا، اور مکروہ تحریمی گناہ ہے، منع ہے اس حالت میں آنا کہ مکروہ تحریمی ہو جائے۔ تو بالوں کو 40 دن سے پہلے کاٹنا لازم ہے۔ کوشش کریں ہر ہفتے کٹ جائیں، اگر نہ کاٹ سکیں کسی مجبوری کی وجہ سے تو 15 دن میں کوشش کریں ہر حالت میں اس کو بالوں کو صاف کر لیا جائے۔ مکروہ برے بال ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نجاست بعض اوقات چپکی رہ جاتی ہے، بال اچھے طریقے سے صاف نہیں ہو پاتے، تو وہ پھر نماز کے معاملات میں بھی بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ نماز کے مکروہ ہونے کا چانس ہے، نماز کی فاسد ہونے کا چانس ہے، کیونکہ ناپاکی آپ کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے بے حد احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے یہ سوال کا کہ چنے کے برابر اگر بال بڑھ گئے تو کھانا پینا حرام ہے، تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کھانا پینا بالکل حلال ہے۔ مثال کے طور پر اگر لے لیں، اگر 40 دن بھی گزر جاتے ہیں اور بال اس سے چنے سے زیادہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی صحت کھانا پینے کے حرام اور حلال پر کوئی اثر نہیں۔ حرام حلال طیب پاک کھانا جو ہے وہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں گناہگار ضرور ہوگا 40 دن گزرنے کے بعد۔ تو اس میں خصوصاً خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو احکام ہے
وہ بہت ہی پاک اور طیب ہے، اس میں بے پناہ بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، بے پناہ برائیوں سے پاکی اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند کرتا ہے اللہ، اور پاکیزگی ہی اصل بنیادی ہے نماز اور تمام دین کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔